بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ گھر پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ انوکھی شادی تھی جس میں دلہا عین شادی کے روز بدل گیا تھا۔ پھر بھی سب خوش تھے، کوئی دکھی نہیں تھا، البتہ ہر کوئی رب کا شکر ادا کر رہا تھا سوائے زبیدہ کے بھائی کے، کیونکہ اس رشتے اور شادی کی حقیقت صرف وہی جانتا تھا۔ ارحم، کیا سوچ رہے ہو؟ بہن کو رخصت نہیں کرنا کیا؟ ارحم جو اپنی سوچوں میں گم تھا ایک دم سے ہوش میں آیا۔ نہیں، اس کو رخصت نہیں کرنا، میں اس کی شادی یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ میں ہوش میں ہوں، وہ کوئی انسان نہیں ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن وہاں پر جائے۔ تبھی اچانک نہ جانے ارحم کے دماغ میں کیا آیا، اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی۔ تبھی ارحم کے پاس کھڑے اس کے چچا نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں۔ نہ جانے ارحم کو کیا ہوا تھا، ایک دم ارحم کے چچا وہاں سے جا چکے تھے، اب صرف وہاں پر ارحم کھڑا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ کسی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، مگر تم نے اپنے خاندان میں میرا راز کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ارحم کو اپنے آس پاس تیز ہوائیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ارحم کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اسلم سے کیا وعدہ بھول چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دیں، میں آپ کا راز ہمیشہ راز رکھوں گا۔ میں کسی کو یہ علم نہیں ہونے دوں گا کہ آپ کون ہیں۔ بس میری بہن کا خیال رکھیے گا۔ خوف فطری ہے، مگر اپنے خوف پر اور اپنی باتوں پر میں قابو رکھوں گا۔ اچانک سے ارحم کے آس پاس سب کچھ تھم گیا، ہر طوفان آندھی سب ایک دم رک گیا، جس سے ارحم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسے معافی مل چکی ہے۔ اسی وقت ارحم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہ وقت یاد کرنے لگا جب اس نے اپنی بہن کے جہیز کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی تھی، ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا تھا، کوئی میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں ہر ایک سے مدد کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر کوئی بھی میری مدد کو تیار نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ غربت صرف مجھ پر نہیں پورے ملک پر چھا گئی ہے۔ مجھے اپنی بہن کے لیے جہیز اکٹھا کرنا تھا۔ کہنے کو تو میں گھر کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر ابا کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مگر اس وقت میں نہ تو کوئی نوکری کرتا تھا اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی پیسہ تھا۔ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی، مگر گھر میں ہر وقت عجیب کھنچا کھنچا سا ماحول تھا۔ بہن ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ ابا کے جانے سے پہلے بہن کا رشتہ بڑی پھپھو کے گھر طے ہو گیا تھا۔ تب تو پھپھو نے ہنستے بستے بہن کا رشتہ لے لیا، مگر ابا کے جانے کے بعد ان کی خواہشات مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے جو پھپھو صرف میری بہن کے صدقے واری جاتی تھی اور اپنے بھائی کو ہمیشہ تسلی دیتی رہتی کہ بھائی پریشان مت ہو، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گی۔ اور رہی بات جہیز کی تو وہ مجھے نہیں چاہیے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ کا دیا سب ہے۔ اور پھر بہن بھائی کب کام آئیں گے؟ اگر ابھی سے آپ سے غیروں جیسا رویہ اختیار کر لوں گی تو مجھ میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مگر ابا کے جاتے ہی نہ جانے پھپھو کے دماغ میں کیا چلنے لگا تھا، جو وہ ہر وقت جہیز نہ دینے کے طعنے دینے لگی تھی۔ وہ دانستہ طور پر پوری کوشش کر چکی تھی کہ تنگ آ کر ہم لوگ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اب تو کئی مرتبہ میں اماں سے یہ بات کہہ چکا تھا، مگر اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ یہ رشتہ تمہارے ابا نے طے کیا تھا، میں یہ رشتہ ختم نہیں ہونے دوں گی۔ مگر اماں بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ پھپھو اب ہمارے گھر رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی، ہم چاہے جتنا بھی جہیز اکٹھا کر لیتے، پھپھو کو کبھی بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہوتا۔ وہ کئی مرتبہ باتوں ہی باتوں میں ہم سب کو یہ بتا چکی تھی، جتا چکی تھی کہ ان کے بیٹے کے بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں، مگر وہ کیا کریں، انہوں نے بھی اپنے مرحوم بھائی کو زبان دے رکھی تھی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے ہی چلا جائے گا اور ان کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ پھپھو گھر سے ہو کر گئی تو اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ پھپھو سے پھر انہوں نے کوئی بڑاس نکال کر گئی ہیں، مگر کیا کہہ کے گئی ہیں یہ نہیں جانتا تھا۔ بہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں 9 سال کا بچہ تھا۔
تبھی میری بہن نے میرے ہاتھ کو اپنے سر سے جھٹک دیا اور کہنے لگی، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم تو ابھی خود کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تم تو خود ابھی ہم لوگوں پر منحصر ہو، تم کس طرح سے بھائی ہو؟ تمہاری وجہ سے آج میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں حیران ہو کر اپنی بہن کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ ایک 9 سالہ لڑکے سے کس بات کی امید لگا کر بیٹھی ہے کہ وہ اس کا جہیز بنائے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنا بوجھ اٹھا سکتا۔ میں اپنی بہن کے جہیز کا بوجھ کس طرح سے اٹھاتا، مگر میں خاموش رہا۔ میں اپنی بہن کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ میں بے شک عمر میں بہت چھوٹا تھا، مگر حالات اور وقت نے مجھے اپنی عمر سے کئی گنا بڑا کر دیا۔ میں خاموشی سے اس کمرے سے نکلا جہاں میری بہن تھی، اماں کے پاس چلا گیا۔ اماں سے جا کر کہا، اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اماں کی باتوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ جب اماں نے کہا کہ ہر وقت تجھے بھوک لگی ہے، کوئی کام کاج تو تجھ سے ہوتا نہیں، بس گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنی آتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں کس طرف جاؤں، تم لوگوں کے کھانے پورے کروں یا تمہاری بہن کا جہیز اکٹھا کروں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے مجھ سے اس طرح سے بات کی ہے، کہ اماں کو میں اپنی عمر سے بھی بڑا لگنے لگا تھا۔ جب وہ مجھ سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھ گئی تھی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مرد ہونا آسان نہیں ہے۔ مرد بے شک چھوٹا ہو یا بڑا، گھر بیٹھے کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلنے کا ارادہ کیے گھر سے نکلا تو دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے روگ لگ گئے تھے کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں جس کو بابا نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی جو بات بھی ہوتی پوری کر دی جاتی، مگر اب مجھے روٹی کے اوپر بھی تانے سننے کو مل رہے تھے۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ میں آنکھوں سے آنسو صاف کرتا گلی گلی پھر رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنے گھر والوں کی مدد کروں، کس طرح سے ان کا سہارا بنوں۔ ایک دو جگہ پر میری نظر پڑی تو وہاں پر کچھ مزدور مزدوری کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا تو میں جلدی سے ان مزدوروں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، اگر آپ کے پاس کوئی میرے لیے کام ہو تو بتانا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ مزدوروں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم مالک سے بات کرو، مگر تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، بھلا کیا کام کر سکتے ہو؟ میں مالک کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لیں تو اس طرح سے میری بھی مدد ہو جائے گی، میں آپ کا بھی کام کر دوں گا۔ مالک نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر اونچی اونچی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم چھوٹے سے بچے ان مزدوروں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ یہ دن بھر کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے مسلسل کام کرنے کے بعد ان کو چند روپے ملتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کام کرو؟ یہ ناممکن بات ہے۔ میں تمہیں کام پر رکھ بھی لوں، پھر بھی میں جانتا ہوں کہ تم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ میں نے مالکوں کو بہت تسلی دلوانے کی کوشش کی کہ میں کام دل لگا کر کروں گا، جیسا بھی ہو، مگر مالکوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگے، جاؤ جا کر پڑھائی کرو، تمہارے کھیلنے کودنے کے دن کام کرنے کے نہیں ہیں، کام کرنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اتنی سی عمر میں پیسوں کا محتاج ہو گیا ہوں۔ میرے گھر والوں کی مجھ پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ میں چھوٹی عمر کا ضرور تھا، مگر حالات نے مجھے بڑا کر دیا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اب گھر چلانے کے لیے سب کو اب میں بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب میری کم عمری بھی میرا قصور تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ یہاں پر کام مل ہی جائے گا، مگر یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ ہر کسی کو ایک عقل مند اور میچور شخص چاہیے تھا جو ان کے کاروبار کو بھی چلا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کہیں پر بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ اب میرے پاس صرف بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے گھر بھی کسی نہ کسی طرح چلانا تھا۔ مجھ سے ہرگز یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی باتیں سننے کے بعد اب خالی ہاتھ گھر جاؤں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ میں تو اپنے ابا کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، مگر قسمت نے اتنا ہی مجھ سے امتحان لیا۔ جب ہر طرف سے انکار ہوا تو میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ تبھی اچانک نہ جانے کہاں سے تیز بارش شروع ہو گئی، جبکہ بارش کا دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔
اس بارش میں بھیگتے ہوئے میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اچانک ہر طرف اندھیرا چھانے لگا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رات چھا گئی ہو۔ میں نے خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھا، تھا تو میں بچہ ہی، آخر کب تک اتنی ہمت دکھاتا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلنے لگا۔ میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ تبھی جاتے جاتے گاڑی میرے پاس رکی، اس میں سے ایک عورت نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ میں نے خاموشی سے وہ پیسے پکڑے اور آگے چلنے لگا۔ گھر پہنچا تو اماں اور بہن سخت پریشان تھی، ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اماں نے جھٹ سے مجھے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہن بھی میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر وہ بھی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اماں اور بہن سے پوچھا کہ وہ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں، تو بہن کہنے لگی، ہم نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، مگر ہم نے تو سارے کا سارا قصور تمہارا نکالا۔ معاف کر دو، ہم تمہارے گنہگار ہیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی کو۔ اماں کہنے لگی کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ہماری پریشانی کو سمجھ نہیں سکتے، مگر پھر بھی تم نے سارا دن ہماری باتوں کو دل پر لے کر گھر سے باہر گزار دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں گھر سے باہر کمانے کے لیے گیا تھا، مگر چھوٹی عمر کی وجہ سے کسی نے مجھے کام پر نہیں رکھا۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ نہیں، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور لڑکوں کے ساتھ باہر کم پھرا کرو۔ مگر میں نے سنجیدگی سے اماں کو کہہ دیا کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گا، اب میں اس گھر کے لیے کماؤں گا، اور 100 روپے میں نے نکال کر اماں کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کس کی چوری کی ہے؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ اور اماں میری سنے بغیر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ میری بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ اماں ایک دفعہ پوچھ تو لو کہ پیسے کہاں سے لایا ہے، اس کی سن تو لو، اب پھر سے تم وہی غلطی کر رہی ہو جس کی وجہ سے ویسے ہی ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے میری طرف دیکھا مگر میں اب نڈھال ہو چکا تھا، کچھ تو صبح کا بھوکا پیاسا تھا، اور پھر کچھ اماں کی بے چین نفرت نے مجھے مزید نڈھال کر دیا۔ تبھی میری بہن آگے آئی اور آ کر کہنے لگی، تم کمرے میں جا کر آرام کر لو، میں تمہارا کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور جا کر کمرے میں آرام کرنے لگا۔ آرام بھی کیا کرنا تھا، میرے تو اذان ابھی تک خطا تھے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے لیے تو یہ باتیں بہت عجیب تھے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ میں تو پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور ایسی ہی زندگی گزارنے کے خواب بھی دیکھے تھے، مگر حالات نے مجھے چند دنوں میں ہی آسمان سے زمین پر لا پٹخا تھا۔ جو میری حقیقت تھی وہ مجھے بتلائی تھی۔ گھر کا عجیب ماحول دیکھ کر اب تو میرا گھر سے چلے جانے کو دل کرتا، مگر میں گھر سے جاتا بھی کہاں، یہی سوچ کر میں خاموش رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے مجھے بھیک مانگنی پڑے مگر اپنی بہن کا جہیز ضرور اکٹھا کروں گا۔ اگلی صبح بھی میرے گھر والے ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے تھے جب پھپھو گھر پر تشریف لے آئی۔ میں جانتا تھا کہ آج ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا، اور آج کے بعد اماں اپنا بی پی ہائی کر لیں گی اور بہن ایک کونے میں بیٹھی پھر سے رو رہی ہوگی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھپھو سے خود بات کروں گا۔ میں پھپھو کے پاس گیا تو کہنے لگی، آج کل کہاں غائب رہتے ہو؟ تمہیں کوئی فکر ہے کہ تمہاری بہن کی شادی ہے، اور تم ہو کہ تمہیں کوئی دھیان ہی نہیں؟ ارے بہن کی شادی نہیں کرنی کیا؟ میں پھپھو کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں، اسی لیے میں نے پوچھ لیا کہ پھپھو بہن کی شادی سے میرا کیا تعلق، میں اس کی شادی میں کر ہی کہہ سکتا ہوں۔ آخری بات میں نے پھپھو کی حقیقت جاننے کے لیے کی تھی تاکہ میں جان سکوں کہ وہ دماغ میں ان کے کیا چل رہا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، توبہ توبہ، کیسے بھائی ہو؟ ارے اپنی بہن کے لیے کوئی جہیز نہیں بنانا کیا خالی ہاتھ اسے پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو میرے اقبال کے لیے بہت سے رشتے ہیں، جانتی ہو بھابھی بڑے امیر گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، آخر آئیں بھی کیوں نہ، میرے بیٹے کی نوکری ہی اتنی اچھی ہے، مہینے کا 50,000 کما لیتا ہے۔
پھپھو کے یہ ڈائلاگ وہ تھے جو ہم ہر روز سنتے تھے۔ اب تو ان کے اگلے ڈائلاگ بھی یاد ہو گئے تھے۔ پہلا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی اگلا جملہ ہم لوگوں کے دماغ میں گھومنے لگا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اب دیکھیں نا، جب تک ہمارے ابا زندہ تھے آپ کے گھر بھی راشن ہمارے گھر سے ہی جاتا تھا، تب تک اصل میں اقبال بھائی نوکری پر جو نہیں لگے تھے، ورنہ اقبال بھائی کی 50,000 کی نوکری آپ کا گھر چلانے کے لیے کم تو نہیں تھی۔ خیر، آپ آپی کی شادی کی فکر مت کریں، ان کا جہیز اکٹھا کرنا میرا کام ہے۔ بس اب آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ میری بہن کا لایا ہوا جہیز آپ کے گھر میں پورا تو آ جائے گا نا، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں جگہ ہی کم پڑ جائے۔ اماں تو آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی، انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں۔ بہن دور کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اسے واقعی کوئی سہارا مل گیا ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہ جانے وہ کتنی خواہش رکھتی تھی کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور آج مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں عمر میں چھوٹا ہی صحیح مگر میں اپنی بہن کا سہارا بننے والا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو، آپ بتائیں، آپ لوگ تیار ہیں نا؟ آپ کے گھر میں جگہ تو کم نہیں ہوگی؟ تو پھپھو اونچا اونچا ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم 9 سال کے بچے کہاں سے اتنا جہیز لاؤ گے؟ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو، یہ میرا کام ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اپنی بہن کا جہیز ضرور اکٹھا کروں گا۔ پھپھو تو میری باتیں سن کر گھر سے جا چکی تھی۔ اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے کہیں، کہاں سے سیکھی ہیں؟ کیا آج کل تم برے لڑکوں میں سے اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہو؟ اماں کی بات سن کر مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، وقت اور حالات انسان کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیتے ہیں، پھر ابا کے جانے کے بعد جو حالات ہم نے دیکھے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ذہنی طور پر بچہ رہوں گا؟ مجھے اس گھر کی فکر ہے، جب سارا دن لوگوں کے کپڑے سیتی ہیں تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جب بہن سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد اپنے سسرال والوں کی باتیں سنتی ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں چھوٹا ہوں۔ عمر سے چھوٹا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے پاس اگر دماغ ہو تو وہ بڑوں سے بھی کہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ پریشان مت ہو، میں آج سے کوئی نوکری تلاش کرتا ہوں، چھوٹی موٹی ہی صحیح، شاید مجھے اچھی جگہ پر نوکری مل جائے اور میں اپنی بہن کا جہیز اکٹھا کر لوں۔ اماں کہنے لگیں کہ تم نے پھپھو سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی، کیا تم اپنی باتیں پوری کر پاؤ گے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، جس رب نے میرے منہ سے اتنی بڑی باتیں اگلوائی ہیں اور اب پوری بھی کروائے گا، اور پھر وہ تو رحیم ہے، دیکھیے گا وہ ضرور رحم کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم کر دیں، میری بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آئے گا۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہاری بہن 26 کی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد رشتے آنا کم ہو جائیں گے، اور جو آئیں گے وہ یا تو شادی شدہ مرد ہوں گے یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، غلط فیصلہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ انتظار کر لیں اچھے وقت کا، کیونکہ ایک غلط فیصلہ ہم سب کی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ ہم سب کی زندگی کیسے؟ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں، جب ہماری بہن ہی ہماری پھپھو کے گھر میں خوش نہیں رہے گی تو ہم کیسے خوش رہیں گے؟ ہر وقت جان سولی پر اٹکی ہوا کرے گی۔ ایک دن بہن کا روتے ہوئے فون آئے گا کہ اس کے شوہر نے اس کو برا بھلا کہا ہے، پھر کبھی روتی ہوئی آئے گی کہ اس کے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، آج اس کی ساس نے اس کو تانے دیے، آج اس کو کھانے میں کچھ نہیں ملا، آج وہ ساری رات نہیں سو پائی بیماری کی وجہ سے، مگر شوہر نے دھیان نہیں دیا۔ یہ کئی باتیں ہمیں برداشت کرنی ہوں گی اماں، اور کس ماں کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھے؟ نہ ہی کسی بھائی کا اتنا جگرا ہوتا ہے۔ بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس رشتے کے بارے میں ایک مرتبہ سوچ لیا جائے، آگے پھر آپ دونوں کو جیسے مناسب لگتا ہے وہ کریں۔ میں عمر میں چھوٹا ہوں، شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ نہیں تو کچھ میری باتوں کو سمجھ گئی ہوں گی۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ اماں اور بہن کے کئی مرتبہ منع کرنے کے باوجود میں نے اپنی ضد پوری کرنی تھی۔ سارا دن خوار ہونے کے بعد مجھے ایک بھٹے پر نوکری ملی، وہاں پر اینٹیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنا تھا۔ میں 9 سالہ بچہ تھا،
اس لیے مجھ سے زیادہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ معصوم ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مگر اب سوال بہن کی عزت کا تھا، اس لیے دن رات لگا کر میں نے کام کیا اور مہینے کے آخر میں 3000 میری تنخواہ ملی۔ میں اسی میں بہت خوش تھا۔ اماں کو جا کر 3000 روپے دیے تو اماں کہنے لگیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تمہارے پیسے، اپنی حالت دیکھو، تمہیں اس حال میں دیکھ کر ہم لوگ خوش ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آج نہیں تو کل مجھے کام کرنا ہی تھا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہاری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے، نہ کہ کام کرنے کی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں جب ذمہ داریاں سر پر پڑیں تو پھر عمر نہیں دیکھی جاتی۔ مگر 1 مہینے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ میرا کام پھر سے چھوٹ گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اب ایک نئی ٹینشن تھی، اب میں کس طرح سے اپنی بہن کا جہیز اکٹھا کرتا ہوں۔ میں یہی سوچ کر میرا دل گھبرائے جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر باہر نکلا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ نہ ہو سکا تو اب چاہے مجھے بھیک ہی نہ مانگنی پڑے، میں مانگ کر اپنی بہن کا جہیز اکٹھا کر لوں گا، مگر اب اماں کو سر جھکانے نہیں دوں گا۔ یہی سوچ میرے اندر پل رہی تھی اور اسی سوچ کے تحت میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ گھر پر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں مانگتا بھی ہوں۔ اگر معلوم ہو جاتا تو اماں تو جیتے جی ہی مر جاتی اور بہن اس رشتے سے ہی انکار کر دیتی، اور اب میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے بھیک مانگنے لگا۔ سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتا۔ کبھی لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے، کبھی لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بھیک مانگنے پر لگایا ہے، تمہیں تو گھر پر رہ کر پڑھائی کرنی چاہیے۔ لوگ باتیں تو کر جاتے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آخر کون چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو بیچ کر بھیک مانگے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ نہ جانے وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو یہ عادت ہوگی، مگر میری تو یہ مجبوری بن گئی تھی۔ اب میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھیک مانگنا میری مجبوری ہے۔ میں نے محنت کر کے بھی دیکھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کہیں پر کام کاروبار ملے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیک مانگوں، مگر یہ کوئی سمجھتا تو پھر وہاں تو ہر کوئی نعوذ باللہ خدا بانے بیٹھا تھا، جو میرے اچھے اور برے کا فرق مجھے بتاتا، اور ایک چھوٹا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلا جاتا۔ اور میرا نصیب تو ایسا تھا کہ مجھے کورے کاغذ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ اپنی عزت نفس مجروح کر کے میں بھیک مانگنے لگا تو اپنے جیسے لوگوں سے میرا ملنا ملانا ہوا۔ وہاں کوئی اور بچے بھی ہوتے تھے جو بھیک مانگتے تھے، ان میں سے ایک لڑکا میرا بہترین دوست بن گیا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ بھیک مانگنے لگا۔ یقیناً اس کی بھی میری طرح کوئی مجبوری ہوگی، اور یہی ٹھیک ہے، ہم دونوں میں اتنی جلدی دوستی ہو گئی۔ اب ہم دونوں جہاں جاتے اکٹھے جاتے۔ ایک روز میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہوں جو بہت خوبصورت بنی ہے، اور سنا ہے کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ میری بھی بہن کی شادی سر پر تھی، مجھے لالچ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم وہاں کی سیر کر آتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس جگہ پر لے گیا۔ وہاں بہت بڑی بڑی عمارتیں تھیں، عمارتیں بھی ایسی کہ میں نے آج تک کبھی اتنی خوبصورت عمارتیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ عمارتیں تو بہت خوبصورت تھیں، ایسی عمارتیں میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اور میرے دوست نے فیصلہ کیا کہ ہم آج ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے بھیک مانگیں گے۔ میرا دوست اس بات پر راضی ہو گیا۔ ہم ہر گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے تھے اور وہاں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک گھر جو کافی بوسیدہ تھا ان گھروں سے بالکل الگ تھا۔ اس گھر پر درخت کی جڑیں لٹک رہی تھی۔ آس پاس اتنے خوفناک درخت تھے کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا دوست بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا کہ اندر سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لگ بھگ میری بہن کی عمر کا ہوگا یا اس سے کچھ بڑا۔ بہرحال میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے، اگر تم میری کچھ مدد کر سکو تو میری مدد کر دو۔ وہ لڑکا پہلے کافی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ تم یہاں پر جہیز اکٹھا کرنے آئے ہو کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں محنت بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کوئی کام نہیں دیتا کیونکہ میں ابھی عمر میں چھوٹا ہوں نا، اور ابا بھی نہیں ہے میرے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک بہن ہے، ابا کے بعد گھر کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے،
تم اندر آ جاؤ۔ پہلے تو مجھے کافی ہچکچاہٹ ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر کوئی مجھے مانگنے والا سمجھتا اور مجھ پر شک کرتا کہ شاید میں چوری نہ کر لوں۔ میں نے نام سر ہلایا اور اسے کہا کہ نہیں، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو یہیں پر کر دو، میں اندر نہیں آؤں گا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم اندر آ کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ تمہیں شک نہیں کہ میں تمہارے گھر سے کوئی قیمتی چیز چرا لوں گا؟ ضرورت مند بھی ہوں اور مجبور بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ میں مانگنے والا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا نہیں، میرے گھر میں ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں جو چرا کر تمہیں فائدہ حاصل ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اندر آ جاؤ۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے باہر جتنا خوفناک اور بوسیدہ سا مجھے لگ رہا تھا، اتنا ہی اندر سے خوبصورت تھا۔ میں گھر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ لڑکا غائب تھا۔ میں خاموشی سے ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، مگر وہاں کی ہر چیز مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی تھی۔ پھر بھلا وہ کس طرح سے کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میں چرا سکوں؟ بہرحال میرا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ گھر کے دروازے دیکھنے میں وہ کس قدر خوفناک دکھائی دے رہا تھا، اندر سے کتنا خوبصورت تھا۔ بھلا باہر سے اس کو خوبصورت کیوں نہیں بنایا گیا تھا؟ کافی دیر انتظار کے بعد اچانک آواز آئی، مگر کوئی بھی میرے آگے یا پیچھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آواز تھی کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، تم ہمارے گھر میں مہمان ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا مہمان پریشان رہے۔ وہ آواز کچھ عجیب اور بھدی سی تھی۔ یہ اس لڑکے کی آواز تو نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، مگر وہاں پر کسی کو نہ پا کر میں گھبرا سا گیا۔ تبھی ڈر کے مارے الٹے قدم دروازے تک پہنچا، مگر یہ کیا، دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ بہت مرتبہ کھٹکھٹانے اور کھولنے کی کوشش کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں تو اب ڈر سا گیا۔ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ مجھے جانے دو، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں مسلسل اونچی آواز سے سب کو آواز دینے کے باوجود کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ اب تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گھر خالی ہے اور میں اکیلا ہی اس گھر میں پھنس گیا ہوں۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دوست کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے زور سے کھڑکی کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور اپنے دوست کو اونچی اونچی آواز دینے لگا، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو یہ گھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی، میرا سانس اکھڑنے لگا۔ کچھ رونے کی وجہ سے بھی میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس وقت کو سوچنے لگا۔ پچھتا رہا تھا کہ کاش اس گھر میں داخل نہ ہوتا۔ بہرحال مجھے وہاں پر روتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی، تبھی وہ لڑکا سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے سکھا سانس لیا اور جلدی سے اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اپنی بہن کے لیے تمہیں جہیز میں کچھ چاہیے نہیں؟ میں نے فوری طور پر نہ میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اور رہی بات یہاں سے جانے کی، تو یہاں پر آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے، مگر جاتا ہماری مرضی سے ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں یہاں قید نہیں کروں گا، بس مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو؟ کیا وہاں پر اپنی بہن کی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں وہاں اپنی بہن کی شادی نہیں کرنا چاہتا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ سب جو تم بھی نہیں جانتے۔ اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی پھپھو کے بیٹے کی جگہ چاہو تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا سکتے ہو۔ مجھے جہیز بھی نہیں چاہیے اور دیکھنا میں تمہاری بہن کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون اور اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو میرے بارے میں نے تو آج سے پہلے تمہیں نہیں دیکھا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم بھی مجبوری کے تحت مانگ رہے ہو،
تمہارے ابا اچھے انسان تھے، وہ اکثر یہاں پر آ کر ملا کرتے تھے اور تمہیں بھی یہاں تک آنا ہی تھا، کیونکہ تم عام انسان نہیں ہو، تم میں ایک ایسی روح ہے جو صرف انسان نہیں بلکہ جنات سے بھی دوستی کرنا چاہتی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ تم اس وقت شاید جنات کے گھر ہو۔ یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آئے گا۔ میں تو دنگ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے بھی یا جھوٹ ہے، مگر مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، تم جو بھی ہو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی مجھے اپنی بہن کی شادی تم سے کروانی ہے، بس تم مجھے یہاں سے نکل لینے دو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ سوچ لو، بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ اگر تم عقل مندی سے کام لوگے تو تمہیں اس بات سے بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر یہ دراز میں پڑھا تحفہ تمہارے لیے ہے، جاتے ہوئے اپنی بہن کے لیے تحفہ لے جانا۔ میں نے دراز کی طرف دیکھا۔ مجھے اس تحفے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی۔ بھلا مجھے اس کے تحفے سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ میرے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانے دو۔ تبھی وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہر چیز سے انکار کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کچھ تو تمہیں ہماری بھی ماننی ہوگی۔ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو تو کچھ بھی کر کے تمہیں ہماری بھی کچھ ماننی ہوگی۔ مجبوراً مجھے دراز کھول کر وہ ڈبہ وہاں سے لینا پڑا۔ ڈبہ لیتے ہی جیسے ہی میں نے ڈبہ اٹھایا، گھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پورا گھر خالی ہو چکا تھا۔ جانے وہ لڑکا کہاں چلا گیا تھا؟ اور پھر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلا۔ اس گھر سے باہر نکلا تو سامنے ہی میرا دوست کھڑا تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم کہاں گئے تھے؟ کب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سامنے والے گھر میں گیا تھا۔ میرا دوست اب میرے ارد گرد دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کس گھر کی بات کر رہے ہو تم؟ یہاں تو آس پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے، صرف درخت ہی درخت ہیں۔ مجھے اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہاں کوئی نہیں دکھائی دے رہا؟ میری بات پر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھوں کو کچھ ہوا ہے، یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم سے دماغ میں چماکا سا ہوا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کوئی انسان کا گھر تو نہیں تھا جو سب کو دکھائی دیتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلو۔ وہ ایک دم گھبرا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہاں سے جلد جانا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے نہ جانے اس نے کیسے میرے ہاتھ میں اس ڈبی کو دیکھ لیا اور وہ کہنے لگا، اس ڈبے میں کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس کی نظر میرے ہاتھ میں ڈبی پر ہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، بس ایک کسی جناب نے مجھے یہ ڈبی دے دی تھی، میں چپ کر کے اسے لے آیا۔ اب گھر جا کر ہی دیکھوں گا کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے۔ اس نے بھی کندھے اچکا دیے کیونکہ اس کو میرے کام سے اور مجھے اس کے کام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں جلدی سے گھر پہنچا، اس ڈبی کو اپنی الماری میں چھپا دیا کہ اماں اور بہن کے ہاتھ میں ڈبی نہ لگ جائے، کیونکہ ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سب کے سوالات کے جواب دیتا پھرتا، اور نہ ہی ابھی میں کسی کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں گھر جاتے ہی آرام کے لیے بستر پر چلا گیا۔ اماں پریشان کن حالت میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، کافی پریشان لگ رہے ہو، جب سے آئے ہو گہری سوچ میں گم ہو، تمہارے ہاتھ میں وہ ڈبی کس چیز کی تھی؟ میں نے گہرا سانس لیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اماں، میں نہیں جانتا، اتنا چاہتا ہوں کہ فی الحال مجھے کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموشی سے سو گیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بیچ راستے میں تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ درمیان میں میری بہن کھڑی تھی تو دوسری طرف وہی لڑکا تھا جس کے گھر سے میں ہو کر آیا تھا۔ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہاری بہن کی شادی مجھ سے ہوگی، تم دیکھ لو۔ اگر تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے نہیں کرو گے تو وہ ہمیشہ روتی رہے گی، کبھی خوش نہیں رہے گی۔ اس لیے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور اس کی شادی اسی روز مجھ سے کر دینا جس روز اس کی شادی رکھی گئی ہے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ دلہا چینج ہوگا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور میری بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے جانے لگا۔ اتنی دیر میں میری بھی آنکھ کھل گئی تھی۔
تو یہ ایک خواب تھا۔ اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ خواب میں بھی عجیب باتیں کر رہے تھے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کل سے دیکھ رہی ہوں کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ اماں نے کہا کیسا خواب، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دوبارہ مانگنے کے لیے چلا گیا۔ میں پھر اسی جگہ گیا جہاں میں کل گیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے وہی لڑکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر تم کون ہو، چاہتے کیا ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی دفعہ بتاؤں؟ اور دیکھنا تمہاری بہن کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ جب تک تم گھر جاؤ گے تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا اور تم مجھ سے ہی اس کی شادی کرو گے۔ میں نے یہ بات سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیسے جانتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سب جانتا ہوں، میں جنات ہوں اور جنات سب کچھ جانتے ہیں، البتہ تم کچھ نہیں جانتے، اسی لیے تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اس کی اتنی بات سن کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو پھپھو پہلے سے ہی موجود تھی۔ اچانک سے میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور میں سمجھ گیا کہ وہ جن زیادہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے اندر گیا تو میری پھپھو مجھ سے کہنے لگی کہ کر لو اپنی بہن کا رشتہ، جہاں دل چاہے وہاں کر لینا، میں نے تمہاری بہن سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ میرا بیٹا اتنا گیا گزرا نہیں کہ تمہاری بہن جیسی لڑکی سے شادی کرے، اس کے لیے تو امیروں کے رشتے آتے ہیں۔ اب میں وہیں اس کی شادی کروں گی جہاں سے اس کے لیے رشتہ آ رہا ہے۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ کوئی بات نہیں پھپھو، ہم بھی اس رشتے سے کچھ خاص خوش نہیں تھے، بس ہم بھی اسی موقع میں تھے کہ کب آپ اس رشتے سے انکار کریں گی، کیونکہ پہل ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہتر ہو گیا کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اسی لیے اب آپ اس گھر سے جا سکتی ہیں۔ آپ کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب پریشان مت ہوں، میرے پاس ایک رشتہ ہے، میری بہن کی شادی اسی روز ہوگی جس روز طے پائی تھی، اس لیے اب بہن کی شادی کی تیاری شروع کریں۔ جس لڑکے سے میں اپنی بہن کی شادی کر رہا ہوں وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ میری پھپھو سب باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، میری بہن وہاں کبھی دکھی نہیں ہوگی، اس کو ہر طرح کی سہولت ملے گی اس گھر میں۔ گھر اس قدر خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھپھو تو کافی حیران تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم چھوٹے سے ہو اور تمہیں اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا؟ میں نے پھپھو سے کہا کہ یہ باتیں بات کی ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری بہن کی شادی پر تو آئیں گی نا؟ اور ہاں، اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہنا، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے 50 لاکھ کمائی والے بیٹے کو بھی ساتھ لائیے گا۔ میری پھپھو تو جل بھون کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ شادی کی تیاری شروع کریں، جس مہمان کو بلانا ہے بلائیں، میری بہن کی شادی پرسوں ہی ہوگی جس تاریخ پر طے کی تھی۔ نہ جانے یہ سب باتیں میں کیوں کہہ گیا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بہرحال اب میں زبان سے الفاظ تو نکال چکا تھا، اب پورا تو کرنا ہی تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میری بہن کی شادی ہونی تھی۔ میری بہن دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، مگر اب تک دلہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی میں سر پکڑے بیٹھا تھا جب اچانک سے میرے چچا پاس آئے اور میں ان کو حقیقت بتانا چاہتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکا۔ ہاں، کچھ دیر کے بعد اچانک سے ہر طرف سے جیسے طوفان آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جنات آ چکے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور اپنے وعدے کے مطابق اب مجھ پر فرض تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتاتا۔ میری بہن کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ میری پھپھو تو اتنا اچھا اور خوبصورت لڑکا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے یہ لڑکا کہاں سے دیکھا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے اوپر سے کہا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں یہ وہیں پر ہوتا ہے، وہاں کا مالک ہے، اس کو رشتے کی ضرورت تھی، میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس کے سامنے رکھا۔ اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں اچھا کام کرتا تھا، وہ میری ایمانداری اور شرافت سے پہلے ہی مانوس تھا، اسی لیے اس نے میری بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو کوئی لڑکی ملی یا نہیں؟ یا کوئی دیکھوں، اگر نظر میں ہوئی تو، اور اگر وہ کسی امیر خاندان سے ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ میری پھپھو میری اس بات پر غصہ ہونے لگی۔ میری اماں نے میری آنکھوں میں گھوری ڈالی مگر مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شاہ جنات نے میری بہت مدد کی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تو اچانک سے مجھے وہ ڈبی یاد آئی۔ میں نے الماری کھولی اور ڈبی نکالی تو اس میں بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ میں ان سونے کے سکوں کو دیکھ کر تو حیران رہ گیا۔
اتنی دیر میں اماں بھی کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں اتنے سونے کے سکے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ کس نے دیے؟ تبھی میں نے کہا کہ اماں، آپ کے داماد نے تحفتاً مجھے یہ سکے دیے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے آخر یہ لیے ہی کیوں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سونے کے سکے مجھے تحفے میں دے رہا ہے، میں نے تو ڈبی پکڑی اور اندر رکھ لی۔ بہرحال اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہن کتنی خوش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ اسے تکلیفیں ملی تھی اتنی ہی وہ اب اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ اور یوں اس طرح جنات کے ساتھ ہی میری بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔